ابھی جو سب سے زیادہ ضروری ہے موٹر وے کی ورکنگ کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو سڑک کے اوپر قوانین ہیں ان کا نفاذ ہو، لوگوں کو دوران سفر کمیوٹرز کو اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کا ساتھ دیں، وہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور آخر میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں۔ ہمارے سسٹم کے اندر جو ڈرائیور اس وقت چل رہے ہیں یا جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھی ہے یا ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ہر سال 1.3 ملین، یہ ابھی اس سے زیادہ اعداد و شمار ہے، ہر سال 13 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور 2 سے 5 کروڑ لوگ جو ہیں ہر سال روڈ ایکسیڈنٹس میں زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو ہم دیکھیں سڑک کے اوپر جو حادثات ہیں، تو یہ ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو ان حادثات کے اندر لوگوں کو بالکل کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ آج اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، کیوں جی ملا ہوا آپ سے کوئی بندہ؟ کسی جگہ کسی نے کہا کہ یار کل 3 بجے ایکسیڈنٹ ہے تو آپ مجھ سے مل لیں، کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ؟ لیکن ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں جائیں، وہاں پہ لوگ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی ایکسیڈنٹس کی شکل میں مل رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈسٹرکٹ لاہور کے اگر ریسکیو کا آپ ایمرجنسی کا صرف دیکھیں کہ جو ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ ڈسٹرکٹ اکاڑا کے اندر تقریباً 200 موٹر سائیکل کے کیسز ڈیلی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اب یہ اعداد و شمار جو ہے، اب یہ دیکھیں روڈ کے اوپر کس طرح سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ویڈیو ہے، کراچی کے اندر CCTV فوٹیج ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ اچھا، یہ کچھ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اس میں روڈ کے اوپر ہونے والے حادثات ہیں جس میں کوئی بڑی غلطیوں ان کی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں۔ سڑک کے اوپر بہت بڑی غلطی سے ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، جیسے ایک موبائل فون کا سننا ہے، ہم لوگ ڈیلی سفر کر رہے ہیں، موبائل فون ڈرائیور استعمال کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ موبائل فون کان کے ساتھ لگائیں گے یا ہینڈ فری کے بغیر ہینڈ فری آپ اس کو استعمال کریں گے تو ایکسیڈنٹ فوراً ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ موبائل فون کے استعمال سے روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ پوری دنیا اس کے لیے کانشیس ہے کہ ان جو ایکسیڈنٹس کی شرح ہے اس کو ہم کم کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں موت کی 8ویں بڑی وجہ یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ اس وقت موت کی 5ویں بڑی وجہ روڈ ایکسیڈنٹس ہے۔ اور اگر ہم اس کو 2030 تک اس پہ ہم نے ورک نہیں کیا، اس کو کنٹرول نہیں کیا، تو پوری دنیا میں یہ موت کی 5ویں بڑی وجہ بننے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ موت کی 3ری بڑی وجہ بننے جا رہے ہیں۔ اس میں جو 15 سال سے 29 سال کے ایج کے لوگ ہیں ان کی ڈیتھ کی سب سے بڑی وجہ یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہے۔ 15 سال سے 29 سال، تو اس میں کوئی بیماری تو ہوتی نہیں، اس میں ون ویلنگ، ریسنگ، چیزنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہر 3 منٹ میں ایک بچے کی روڈ ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اس میں 2004 کے اندر سونامی آیا تو سب کو سونامی کا پتہ ہے، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، 2,30,40,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ سونامی کیا ہے۔
لیکن ہر سال 12-13 لاکھ سے زائد افراد کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہم کتنا کانشیس ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطی ہے. اس میں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی جو موٹر وے پولیس کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہم نے روڈ کے اوپر نیشنل ہائی وے اور موٹر وے کے اوپر ہم نے چلان جو ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا ہے. لیکن ابھی کچھ آگے سے جو یہ ٹرانسپورٹرز ہیں، یونینز ہیں، انہوں نے تھوڑا اختلاف کیا، تو اس کو ہم نے ابھی ایک سسپینڈ کیا 1 منتھ کے لیے. دیکھیں، جنت کے لیے سارے خواہش مند ہیں، ایسے ہی ہے. بینگ مسلم ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ جنت جائے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کم، بڑے کم. کسی سے کہیں جی کہ آپ لوگ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں، وہ کم. اسی طرح روڈ کے اوپر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ محفوظ ہوں. کسی دوسرے کی غلطی، بے شک آپ بہت اچھے ڈرائیور ہیں، لیکن اس دوسرے کا کیا کریں گے جو نیند کی حالت میں آ گیا، جس نے کسی کے ساتھ ریسنگ کی ہوئی ہے، جو ون ویلنگ کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے ٹکرا جاتا ہے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس میں یہ کچھ کازز آف ایکسیڈنٹس آپ کے سامنے ہے. ڈرائیور کا بیہیویئر ہے، وہیکل کنڈیشن ہے، یہ سارا کچھ اس میں جو انسانی غلطیاں ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے ریکلیس ڈرائیونگ، غفلت لاپرواہی. اس میں جیسے چیزنگ ہو گیا، ون ویلنگ ہو گیا، سپیڈنگ ہو گیا، اوور سپیڈنگ ہو گیا، اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. دوسری ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ ہے، اس میں موبائل فون کا استعمال، کوئی ایسا فعل جو دوران ڈرائیونگ سے ہٹ کے ہے، اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی. تیسرا فٹیگ، تھکاوٹ دوران ڈرائیونگ، نیند کا آ جانا. چوتھے نمبر پہ اگریسو ڈرائیونگ ہے، غصے کی حالت میں آ جانا، کسی نے راستے کا حق چھین لیا ہے. کیا دیکھا آپ نے کسی بس والے کو، کسی ٹرک والے نے رستہ نہیں دیا تو کنڈکٹر اس کے اوپر پانی پھینکا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کسی بس والے نے کسی گاڑی والے کو رستہ نہیں دیا تو اس کے آگے جا کے بریکیں لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں. اب اس میں موٹر وے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن یونٹس ہیں، ہم لوگ مختلف جگہ پہ روڈ سیفٹی کے سیمینار، اسپیچز وغیرہ، کانفرنسز وغیرہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈرائیونگ سکول موٹر وے پولیس بنا رہی ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو اس لیول پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن جو ہے اس میں روڈ کے اوپر جو روڈ یوزرز ہیں ان میں کم از کم اتنا نالج ہو کہ وہ روڈ سائنس کو سمجھ سکے. اب میں نے کسی ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ سیٹ بیلٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے سیٹ بیلٹ کا؟ تو آگے سے مجھے جواب ملا جی اس سے نیند نہیں آتی. سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے میں نے موٹر سائیکل والوں کو روکا، میں نے کہا بھی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. تو ان کے جواب سنے آپ کہ وہ آگے سے مجھے کہتا جی میں خون دینے جا رہا ہوں. اب ایک کو دوسرے سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، وہ کہتا جی میں تو فوتگی کی اطلاع دینے جا رہا ہوں. ایک بندے کو میں نے روکا رحیمیار خان والی سائڈ پہ، اس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. اس نے کہا جی اس سے بڑی کوئی سیفٹی کی چیز ہے جو میں نے پہنا ہوا. میں نے کہا اگر اللہ کے نبی جنگ میں خود کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے تو آپ لوگ ہیلمٹ نہیں پہن سکتے؟ وہ آگے سے مولانا صاحب جواب دیتے کہ جناب یہ ہیلمٹ جو ہے نا یہ یہودیوں کا ہم نے نہیں پہننا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو موٹر سائیکل جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سی عالم دین نے بنائی ہے؟ کیوں جی؟ اور ایک دفعہ تو حد ہو گئی کہ ہم لوگ چیکنگ کر رہے تھے سڑک کے اوپر، تو موٹر سائیکل پہ ایک کپل آ رہا تھا، تو وہ پیچھے جو خاتون تھی ان کے ہاتھ میں ہیلمٹ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے، تو وہ شاید کوئی بڑا میٹریمونیل سا جرنی تھا، انہوں نے کہا جی ہیلمٹ پہنا دیں. اب وہ خاتون نے جیسے ہیلمٹ پکڑا ہوا تھا الٹا ان کو پہنا دی. وہ بیچارہ ادھر ڈولنا شروع ہوگی موٹر سائیکل. اب یہ ایسے واقعات ہیں، ایسی باتیں آپ یقین کریں کہ حیران ہو جائیں کہ لوگ کرتے کیا ہیں. ابھی میں ایک گورنمنٹ کے ایک ادارے کی ٹریننگ کے سلسلے میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پہلے آج تک ٹریننگ کی ہے؟ اس نے کہا جی کہ ہم لوگ 40 سال ابھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ایک بندے کی 1 مہینے کے بعد ریٹائرمنٹ ہے. 38 سال اس نے بطور ڈرائیور جو جاب کی ہے.
تو آج تک اس کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے سائن بورڈز کا علم ہی نہیں ہے۔ اب اس کو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ یہ انڈیکیٹر کا استعمال کیا ہوتا ہے، سڑک کے اوپر آپ جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا جی کہ اگر کوئی راستہ میں رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہوں سڑک کی، پیچھے سے کوئی گاڑی آ گئی ہے تو میں اس کو لیفٹ سائڈ کا انڈیکیٹر دوں گا کہ تم نیچے سے گزر جاؤ۔ تو میں نے کہا اس کا جو کامن سینس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لیفٹ سائڈ کا انڈیکیٹر دیا آپ نے تو آپ نے واپس فرسٹ لین کے اندر آنا ہے، تو اگر آپ اسی طرح واپس آنا ہے تو وہ تو آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی بس اسی طرح ہی ہم نے گزارا کر لیا ہے۔ اب حیرانی کی بات دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ڈرائیونگ سسٹم میں چل رہے ہیں، ان کو ایک جیسے بھیڑ چال ہوتی ہے نا کہ لوگ بغیر کسی چیز کو سمجھے بغیر چل رہے ہیں کہ جی اس چیز کا فائن ہے، وہ ایک ہڈن ایک لینگویج چل رہی ہوتی ہے کہ جی موٹر وے کے اوپر ایسے نہیں کرنا فائن ہو جائے گا، ایسے نہیں کرنا فائن ہو جائے گا، تو وہ ایک سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن پڑھا لکھا جو سسٹم ہے جس میں لوگوں کو اب دیکھیں بنیادی چیز ہے سیٹ بیلٹ کا استعمال 50% آپ کو زیادہ زخمی ہونے سے بچاتا ہے، اور 4 گنا اس میں موت کے چانسز کم ہوتے ہیں صرف سیٹ بیلٹ کے استعمال سے۔ تو آپ کسی کو سیٹ بیلٹ پہنا دیں تو وہ کمفرٹیبل، اس کا جو کمفرٹنیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر جو لوگ عادی ہیں سیٹ بیلٹ لگانے کے، اگر سیٹ بیلٹ کے بغیر میں گاڑی میں بیٹھے تو وہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے تھوڑا سا ٹائم ادھر ہمیں ملا آپ لوگوں کے اس جو آپ کی نیشنل لیڈرشپ جو آپ کا سمٹ ہے، تو اس میں میں چاہ رہا تھا کہ چلیں ہم روڈ سیفٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ تو اس میں چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی آپ نے فردر فیلڈ میں جانا ہے، تو یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ایک اچھے ڈرائیور نہ ہو۔ سڑک کو تو ہر کسی نے استعمال کرنا ہے، ایسے ہی ہے جی، ہم نے مارکیٹ جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، تو سڑک کو استعمال کیے بغیر گزارا ہے کسی کا؟ تو اگر اس سڑک کے اوپر جس سڑک کے اوپر ہماری فیملی نے ٹریول کرنا ہے وہ سیف نہ ہو تو آپ کتنے رسک کے اوپر ہیں؟ تو کیا آپ ولنگ ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سیفٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جی آواز بڑی کم سی ہے، پتہ نہیں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ابھی یہاں پہ کوئی کنسرٹ ہوتا تو آپ لوگوں کی آواز جو ہے نا وہ باہر چوک تک جانی تھی، لیکن ہاں یہ تھوڑا سا دیکھیں ٹچ آیا ابھی، تو یہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو، ٹائم چونکہ کم ہے تو آپ لوگوں کے لیے آپ چونکہ ڈفرینٹ لوکیشن سے آئے، ڈفرینٹ کالجز سے آئے ہیں، تو وہاں پہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی لیکچر کروانا چاہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ وہاں پہ آپ کے لیے لیکچر ارینج کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے کانفرنس، آپ کے لیے سیمینار ارینج کر سکتے ہیں، اس میں موٹر وے پولیس کی پارٹیسپیشن ہوگی، اس میں ہمارے افسران آئیں گے، اس میں ہم لوگوں کے لیے انسینٹیو لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں موٹر وے پولیس کا جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، ابھی اسلام آباد میں لائسنس بن رہا ہے، وہ 125 سے زیادہ ملکوں کے اندر ایڈمیسیبل ہوگا، وہ ISO سرٹیفائڈ لائسنس ہوگا۔ اس کو بنانے کے بعد آپ 100 سے زائد 125 سے زائد کنٹریز میں آپ کو جا کے لائسنس نہیں لینا پڑے گا، تو یہ سہولت ہوگی۔ اس میں آپ لوگ جب چاہیں، یہ یہاں پہ میڈم جو مس آصفہ سلیم ہے ان کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، اگر آپ میں سے کوئی اپنی جس جگہ بھی ہے، پورے پاکستان میں ابھی ہمارا نیٹ ورک چل رہا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کوئی سیمینار کو کالج میں کوئی اس طرح کی کوئی روڈ سیفٹی کے اوپر لیکچر، کوئی سیمینار یا کانفرنس آپ کروانا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ فری آف کاسٹ جو ہے وہاں پہ ڈور سٹیپ پہ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈرائیور بھی ہوں۔ کیوں جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بننا چاہتے نہیں بننا چاہتے آپ؟ کیوں جی؟ بڑے کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بھی ہونا چاہیے، گاڑی چلانے کو دل نہیں کرتا آپ لوگوں کا؟ چلیں یہ آپ لوگوں کے لیے میسج ہے۔ آپ کا ٹائم تو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بڑا کچھ ہے، لیکن اگر اس میں کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی مزید اس میں ایجوکیٹ کر دوں۔